شادی کی پہلی ہی رات زہیب خوشی اور کچھ گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ دل میں نئی زندگی کی شروعات کے کئی خواب تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج سے اس کی زندگی میں ایک ایسا انسان شامل ہو گیا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آنے والے دنوں کی خوشیاں، پریشانیاں اور خواب بانٹے گا۔ لیکن جیسے اس کی نظر سامنے بیٹھی دلہن پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سرخ عروسی جوڑے میں سجی مناہل بیڈ کے کنارے بیٹھی زور و قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے اور ہچکیوں کی آواز خاموش کمرے میں صرف سنائی دے رہی تھی۔ زہیب نے چند لمحے اسے دیکھا اور دل میں سوچا کہ شاید اپنے والدین، بہن بھائیوں اور بچپن کے گھر سے جدا ہونے کا غم ہے۔ آخر ہر لڑکی کے لیے شادی کے بعد اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور نرم لہجے میں پوچھا، مناہل کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ مناہل نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان آنسوؤں کے پیچھے ایک عجیب سی سختی بھی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، تمہیں کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ زہیب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی لیکن اس نے غصہ کرنے کی بجائے خود کو سنبھالا اور بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، اگر تم پریشان ہو تو جاننا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ مناہل نے رخ دوسری طرف کر لیا اور بولی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ زہیب نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر سوچا شاید وہ ذہنی دباؤ میں ہے اس لیے مزید بحث مناسب نہیں، مگر جب وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو مناہل کی آواز نے اسے روک دیا۔ ایک بات سنو۔ زہیب پلٹا تو مناہل نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ زہیب کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہ؟ مناہل نے جواب دیا، میرا کزن دانش، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ زہیب نے گہرا سانس لیا اور بولا، اگر تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو پھر مجھ سے کیوں شادی کی؟ مناہل نے کہا، گھر والے ہمارے رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ خاندان کی عزت کے خلاف نہیں جائیں گے، مگر میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح اسے واپس اپنی زندگی میں لے آؤں گی۔ زہیب نے حیرت سے پوچھا، اور تم مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ مناہل نے فوراً کہا، کیونکہ میں دانش کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زہیب کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور مناہل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اتنا یقین ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اسے ابھی فون کرو، اسے بتاؤ کہ تم نے مجھ سے طلاق کی بات کر لی ہے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ مناہل نے حیرت سے موبائل پکڑا، اس کے چہرے پر اچانک امید کی روشنی پھیل گئی۔ اس نے فوراً دانش کا نمبر ملایا۔ زہیب نے کہا، اسپیکر آن رکھنا، میں بھی سنوں گا۔ پہلی کال کا کوئی جواب نہ آیا، دوسری بار بھی خاموشی رہی، تیسری بار فون بند ہونے کا پیغام سنائی دیا۔ مناہل کی آنکھوں میں موجود امید چند لمحوں میں بجھ گئی۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا مگر فون بند تھا۔ زہیب نے طنزیہ انداز اختیار کرنے کی بجائے پرسکون لہجے میں کہا، شاید شادی کی مصروفیات میں اس کا فون بند ہو گیا ہو، آج پورا دن وہ بھی کاموں میں مصروف رہا ہوگا، ممکن ہے تھک کر سو گیا ہو۔ مناہل خاموش رہی مگر اس کے دل میں پھر بھی دانش کے لیے یقین موجود تھا۔ زہیب نے کہا، تم ایک رات میں فیصلہ مت کرو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دونوں کی محبت سچی ہے تو کل دن میں بات کر لینا، لیکن آج اپنے آپ کو مزید تکلیف مت دو۔ مناہل نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ دیر بعد تھکن اور رونے کی وجہ سے وہی لیٹ گئی۔ زہیب نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی، وہ ساری رات خاموش بیٹھا رہا۔ فجر کے قریب جب اذان کی آواز سنائی دی تو اس نے مناہل کو نرمی سے جگایا اور کہا، اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مناہل کی آنکھ کھلی تو اسے رات کی اپنی تمام باتیں یاد آ گئیں۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ زہیب نے اسے طعنہ نہیں دیا، بس اتنا کہا، مناہل، رات گزر گئی، اب اسے بار بار یاد کر کے خود کو تکلیف مت دو، جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ دونوں نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مناہل نے ہمت کر کے کہا، آپ نے میرے ساتھ اتنی نرمی کیوں کی؟ میں نے تو آپ کی بہت بے عزتی کی۔ زہیب نے جواب دیا، کیونکہ تم اس وقت غصے، خوف اور الجھن میں تھی، اور انسان کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہ دوسرے کی غلطی کا جواب کیسے دیتا ہے بلکہ یہ ہے کہ دوسرے کی کمزوری کے وقت وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ وہ بولی، کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی تھی؟ زہیب نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، ہاں، میری زندگی میں بھی ایک لڑکی تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا لیکن وہ میری زندگی کا حصہ نہ بن سکی۔ اس وقت مجھے لگا کہ شاید میری دنیا ختم ہو گئی، مگر وقت نے مجھے سکھایا کہ بعض اوقات اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کچھ اور بہتر رکھتا ہے۔ مناہل نے پوچھا، کیا آپ نے اسے بھلا دیا؟ زہیب نے کہا، انسان ماضی کو مٹاتا نہیں، اسے سیکھتا ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس عورت سے میری شادی ہوگی میں اسے اپنے ماضی کا سایہ محسوس نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ
کیونکہ وہ میرے لیے کسی ماضی کی جگہ نہیں بلکہ میری اپنی زندگی کا نیا باب بن کر آئے گی۔ مناہل نے پہلی بار زہیب کو غور سے دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ جس شخص کو وہ رات تک اپنی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہی تھی، شاید وہ حقیقت میں اس کا سب سے بڑا خیر خواہ بن چکا تھا۔ لیکن اس کے دل میں ایک سوال ابھی باقی تھا، دانش کا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کل رات فون کیوں بند تھا اور کیا واقعی اس کے لیے اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنا وہ سمجھتی رہی تھی۔ صبح کے وقت گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ سب لوگ شادی کی تقریبات کے بعد ناشتے میں مصروف تھے۔ زہیب کے والدین خوش تھے اور مناہل کی ساس اسے بیٹی کی طرح عزت دے رہی تھی، مگر مناہل اندر ہی اندر ایک جواب کی منتظر تھی۔ اسی دوران زہیب کا فون بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو چند لمحے خاموش ہو گیا۔ مناہل نے محسوس کیا کہ فون کرنے والا کوئی اہم شخص ہے۔ زہیب نے کال اٹھائی اور صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، بات سب کے سامنے ہوگی۔ کال ختم ہوئی تو مناہل نے پوچھا، کون تھا؟ زہیب نے سیدھا جواب دیا، دانش۔ مناہل کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا۔ وہ سوچنے لگی شاید وہ آخر کار اسے لینے آ رہا ہے، مگر زہیب نے کہا، آج تمہیں اپنے کئی سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ کچھ دیر بعد دانش گھر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اس کی نظر مناہل پر پڑی، مگر وہ فوراً نظریں جھکا گیا۔ زہیب نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پرسکون انداز میں بولا، دانش، کل رات مناہل تمہیں فون کرتی رہی، وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آج تم خود یہاں آئے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ جو کہنا ہے صاف کہو۔ دانش نے گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات اتنی آگے چلی جائے گی۔ میں مناہل کو پسند کرتا تھا، لیکن میں اپنے گھر والوں کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اب شاید سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مناہل نے حیرت سے پوچھا، تم نے مجھے کل رات فون کیوں نہیں اٹھایا؟ دانش نے نظریں جھکا کر کہا، فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اور سچ یہ ہے کہ جب بعد میں فون آن کیا تو تمہاری بہت سی کالز دیکھی، مگر میں تمہیں کیا جواب دیتا، میں خود اپنے فیصلے سے بھاگ رہا تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، تو پھر تمہاری محبت کہاں گئی؟ تو تم کہتے تھے کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دانش خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، محبت تھی، شاید اب بھی ہے، مگر میں اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اس محبت کی ذمہ داری اٹھا سکتا۔ یہ جملہ مناہل کے لیے کسی فیصلے سے کم نہ تھا۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ محبت کے بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے، مگر مشکل وقت میں اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا اصل امتحان ہے۔ زہیب نے دانش کو کوئی برا لفظ نہیں کہا، بس اتنا کہا، دانش، تم نے شاید جان بوجھ کر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن انسان کو وعدہ کرنے سے پہلے اپنی طاقت اور اپنی ذمہ داری کا اندازہ ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ دوسرے انسان کا دل بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ دانش نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا۔ مناہل کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر زہیب کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے کل رات آپ سے طلاق مانگی تھی، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں خود کو ایک ایسے خواب سے آزادی کر رہی ہوں جس میں حقیقت سمجھ بیٹھی تھی۔ زہیب نے کہا، فیصلہ جذبات میں مت کرنا، اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں وقت چاہیے تو میں تمہیں وقت دوں گا، میں تمہیں کسی فیصلے پر مجبور نہیں کروں گا۔ مناہل نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے اتنی آزادی کیسے دے سکتے ہیں؟ زہیب نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ رشتہ زبردستی سے نہیں چلتا، اگر کبھی تمہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو میں چاہوں گا کہ تم مجھے مجبوری نہیں بلکہ اعتماد سمجھ کر دیکھو۔ اس دن کے بعد مناہل نے زہیب کو نئے انداز سے سمجھنا شروع کیا۔ وہ ہر بات میں اس سے مشورہ کرنے لگی۔ زہیب نے کبھی دانش کا نام لے کر اسے شرمندہ نہیں کیا، نہ اس کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال کیا، بلکہ دونوں نے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کئی ہفتے گزر گئے، مناہل کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ زہیب کے گھر والوں سے کھل کر بات کرتی، ساس کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھتی، سسر کی باتیں سنتی اور زہیب کے آنے کا انتظار کرتی۔ ایک دن زہیب کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مناہل دروازے کے قریب کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ زہیب نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مناہل نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ میری پرانی چیزیں تھیں، دانش سے متعلق کچھ خطوط اور یادیں، میں نے انہیں آج ختم کر دیا، لیکن غصے میں نہیں، اس لیے کہ اب مجھے ان کی چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے ماضی کو مٹانے کی بجائے اسے اپنی زندگی کا سبق سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ زہیب
زہیب نے لفافہ کھولنے کی کوشش نہیں کی، بس اسے واپس کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا ماضی تھا، اسے دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا فیصلہ ہے، مجھے تمہارا آج اور آنے والا کل عزیز ہے۔ مناہل نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، اور مجھے اب اپنا آج عزیز ہے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کے درمیان اعتماد بڑھتا گیا۔ ایک شام مناہل نے زہیب سے پوچھا، اگر کل رات میں آپ سے طلاق مانگنے کے بعد واقعی چلی جاتی تو آپ کیا کرتے؟ زہیب نے کچھ دیر سوچا اور بولا، میں تمہیں روکنے کی کوشش ضرور کرتا، تمہیں سمجھاتا، لیکن آخر کار تمہارے فیصلے کا احترام کرتا، کیونکہ محبت کا مطلب کسی کو قید کرنا نہیں بلکہ اس کی بھلائی چاہنا ہے۔ مناہل کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ بولی، اور اگر میں آپ کے ساتھ نہ رہتی تو؟ زہیب نے مسکرا کر کہا، تو شاید میری زندگی میں ایک خوبصورت انسان کی کمی رہ جاتی، لیکن میں اللہ سے یہی دعا کرتا کہ تم جہاں رہو خوش رہو۔ مناہل نے سر جھکا لیا اور کہا، لیکن اب میں کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ سچی محبت ہمیشہ شور نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے انسان کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ زہیب نے جواب دیا، اور سچا رشتہ وہ ہے جہاں دونوں اپنی غلطیوں کو ماننے سے نہ ڈریں۔ کئی سال بعد جب ان دونوں کی شادی کی پہلی رات کا ذکر کبھی خاندان میں مذاق کے طور پر آتا تو مناہل مسکرا کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اسی رات اس نے ایک خواب اور حقیقت میں فرق سیکھا تھا۔ اسی رات اسے معلوم ہوا تھا کہ کسی انسان کے بارے میں صرف اس کی الفاظ سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے کردار اور مشکل وقت کے فیصلوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی رات زہیب نے بھی اسے یہ سکھایا تھا کہ عزت اور اعتماد کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے۔ برسوں بعد ایک دن مناہل نے زہیب سے کہا، اگر اس رات آپ غصہ کر جاتے تو شاید ہماری کہانی کبھی یہاں تک نہ پہنچتی۔ زہیب نے ہنس کر کہا، اور اگر تم اپنی ضد پر قائم رہتی تو شاید مجھے بھی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ملتا۔ مناہل نے کہا، سبق تو مجھے ملا تھا، آپ نے تو بس مجھے آئینہ دکھایا تھا۔ زہیب نے پوچھا، اور اب اس آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ مناہل نے مسکرا کر کہا، ایک ایسی لڑکی جو کبھی سمجھتی تھی کہ محبت صرف پسند کیے جانے کا نام ہے، مگر اب جانتی ہے کہ محبت احترام، ذمہ داری، وفا، صبر اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا نام ہے۔ زہیب نے کہا، تو پھر ہماری پہلی رات واقعی ضائع نہیں گئی؟ مناہل نے جواب دیا، نہیں، وہ ہماری زندگی کی سب سے اہم رات تھی، کیونکہ اسی رات ہماری شادی صرف ایک رسم سے ایک حقیقی رشتے میں بدلنے کی پہلی بنیاد پڑی تھی۔ وقت نے دونوں کے زخم بھر دیے، دانش اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، اور مناہل نے اسے دل میں کسی دشمن کی طرح نہیں رکھا بلکہ ایک ایسے باپ کی طرح چھوڑ دیا جو اسے زندگی کا سبق دے کر ختم ہو گیا تھا۔ زہیب اور مناہل نے اپنی زندگی میں کئی مشکلات دیکھیں، کبھی اختلاف ہوا، کبھی غلط فہمی پیدا ہوئی، کبھی حالات نے امتحان لیا، مگر دونوں نے ہر بار بات چیت اور اعتماد کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اب وہ جانتے تھے کہ مضبوط رشتہ وہ نہیں جن میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو اختلاف کے بعد بھی ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور یوں شادی کی وہ پہلی رات جو مناہل کے آنسو، غصے اور ایک نامکمل محبت کے سائے میں شروع ہوئی تھی، برسوں بعد ایک ایسے رشتے کی خوبصورت یاد بن گئی جس میں دونوں کو یہ سکھایا کہ زندگی میں ہر خواہش پوری ہونا ضروری نہیں، کبھی کبھی اللہ کسی بند دروازے کے پیچھے ہمارے لیے ایسا راستہ رکھتا ہے جو ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہوتا ہے، اور جب انسان اپنی غلطی مان کر صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو ایک غلط آغاز بھی ایک خوبصورت انجام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی مناہل اور زہیب کی کہانی تھی، اور ایک ایسی کہانی جس میں محبت صرف پانے کا نام نہیں تھی بلکہ سمجھنے، معاف کرنے، عزت دینے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا نام تھی۔ اور آخر کار مناہل نے دل سے شکر ادا کیا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گئی، جبکہ زہیب نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے یہی کہا کہ کبھی کبھی انسان جسے اپنا امتحان سمجھتا ہے وہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ ہوتا ہے، اور اس بار وہ دروازہ